ایک بندہ ہے نوم چومسکی. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس امریکی بابے کا نام ضرور سن رکھا ہوگا. اس مہاپرش نے کل دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پہ بات کرتے ہوئے انڈیا شریف کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر سے بھارت کے سب نام نہاد وطن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ لگی ہوئی ہے. تاہم زیادہ جلن بی جے پی کی چھتری تلے پلنے والے، بھگوا کے گو موتر پینے والے متوالوں کو ہو رہی ہے. ایسا کیا کہہ دیا اس امریکن بابے نے؟ اور اس بندے کی اوقات کیا ہے؟ یہ اوقات میں انورٹڈ کوماز میں کہہ رہا ہوں. یہ کون بندہ ہے جس نے چند جملے بول کر انتہا پسند ہندوؤں کی آتما رول دی ہے؟ آئیے ذرا اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس بندے کا انٹروڈکشن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ ڈیڈ ہی سے ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص اس بندے کے انٹرو میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو وہ ڈائریکٹ ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ پہ جا سکتا ہے، اسے نیچے جا کے ڈسکرپشن سے بھی کلک کر سکتا ہے، اور جہاں پہ ویڈیو کی پروگرس باہر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی جو سیکنڈ سیکشن ہے اس کو کلک کر کے ڈائریکٹ اس سیکشن پہ جا سکتا ہے جس میں نے یہ بتایا کہ اس بندے نے کہاں پہ کیا اور کیوں بولا. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ نوم چومسکی ایک امریکن فلسفی، ماہر لسانیات، مصنف، ہسٹورین، ٹیچر، نقاد، پولیٹیکل ایکسپرٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، سوشل کمنٹیٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. مطلب کمال ہی پروفائل ہے ان پروفیسر صاحب کی. نسلاً یہ ایک یہودی ہیں جو 1928 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی اس وقت اگر اندازہ لگایا جائے تو 2022 میں ان کی عمر لگ بھگ 94 ایئرز بنتی ہے. ان کا پورا نام اورام نوم چومسکی ہے. اورام ایکچولی ایک عبرانی ورڈ ہے اور یہ ابراہم یا ابراہیم کا ایکویولنٹ ہے. نوم چومسکی پچھلے 50 سالوں سے یو ایس اے کے ورلڈ فیمس میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں لنگوسٹکس کے پروفیسر ہیں. چومسکی کو لسانیات میں جنریٹو گرامر کے اصول اور 20ویں صدی کے لسانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے. ان کی تحقیق سے نفسیات، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس اور اس سے جڑی کئی دوسری سائنس کی شاخوں میں بہت ترقی ہوئی ہے. چومسکی کی خاص وجہ شہرت ان کی امریکی خارجہ پالیسی اور سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید ہے. وہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. دنیا بھر میں انہیں لیکچرز ڈیلیور کرنے کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے ہاؤ دی ورلڈ ورکس، یعنی اس دنیا کا موجودہ جو نظام ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے. اس کتاب نے بہت شہرت پائی ہے. اب اگر یہ بات کریں کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یعنی دنیا ان کی باتوں کو کتنا سنجیدگی سے لیتی ہے اور اسے سچ سمجھتی ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آرٹس اینڈ ہیومیٹیج سائٹیشن انڈیکس کے مطابق 1980 سے لے کر 1992 کے دوران جتنے محقق اور علماء کرام نے چومسکی کا حوالہ دیا ہے اتنا شاید کسی اور زندہ مصنف کا حوالہ نہیں دیا گیا. یعنی دنیا کے بڑے بڑے مصنف جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں، اپنے پیپرز لکھتے ہیں، مکالمے لکھتے ہیں، تو وہ چومسکی کی کتابوں سے ریفرنسز دیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ فار سائنٹیفک انفارمیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تعلیمی کتب اور تحقیقی خطوط وغیرہ میں قرآن، بائبل، مارکس، لینن، شیکسپیئر، ارسطو، افلاطون اور فرائڈ کے بعد چومسکی ایک ایسے شخص ہیں جن کو سب سے زیادہ کوٹ کیا گیا ہے. چومسکی کی سب سے پہلی جو پہچان اور ان کی وجہ شہرت ہے وہ تو ایز اے ماہر لسانیات یا لنگوسٹک ایکسپرٹ کے طور پہ ہے. انہوں نے 1950 کی دہائی میں یہ انقلابی نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام زبانوں کی بنیاد ایک ہی ہے. انہیں بجا طور پر اپنے شعبے کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے. 1967 میں انہوں نے نفسیات کی ایک شہرت یافتہ کتاب وربل بیہیویئر کی تنقید لکھی جسے 1950 کی دہائی میں وسیع قبولیت حاصل ہوئی. اپنے اس تحقیقی کام میں نوم چومسکی نے بیہیویئرلزم کے جو اصول ہیں ان کو چیلنج کیا. اس سے کوگنیٹو نفسیات میں ایک طرح کا انقلاب آ گیا جسے نہ صرف نفسیات کا مطالعہ اور تحقیق متاثر ہوئی بلکہ لسانیات، سوشیالوجی، انسانی نفسیات اور اس جیسے کئی دوسرے شعبوں میں تبدیلی آئی. لیکن نوم چومسکی کی سیاست کے موضوع پر تحریروں نے بھی عالمی توجہ حاصل کی ہے. نوم چومسکی اس عالمی جدوجہد کے ایک مفکر اور ایکٹیوسٹ ہیں جو نہ صرف ریاستی دہشت گردی بلکہ اقتصادی دہشت گردی کے بھی مخالف ہیں. 1960 میں امریکہ نے ویتنام کے خلاف جو جنگ لڑی اس پر بھی نوم چومسکی نے ایک تنقیدی کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا دی ریسپانسبلٹی آف انٹلیکچوئلز، یعنی خرد مندوں کی یا اہل عقل کی ذمہ داری. اس کتاب کے پبلش ہونے کے بعد نوم چومسکی خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر سیاست کے اسکالر کے طور پر جانے لگے ہیں. بائیں بازو اور امریکہ کی سیاست میں آج وہ ایک متحرک دانشور کے طور پر جانے جاتے ہیں. اپنے سیاسی ایکٹیویزم اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی تنقید کے لیے آج انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. نوم چومسکی نے بڑی ریلنٹلیسلی اور بہت زیادہ مواقعوں پر امریکہ کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اسامہ بن لادن کی موت پر چومسکی نے لکھا، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں اگر عراقی کمانڈوز وائٹ ہاؤس کے احاطے میں اترتے اور جارج ڈبلیو بش کو قتل کرتے اور اس کی لاش اٹلانٹک اوشن میں پھینک دیتے. اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے
کہ بش کے جرائم بن لادن کے جرائم سے کہیں زیادہ ہیں، اور بش مشتبہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے بن لادن کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن بش کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ چومسکی نے کہا کہ وہ تو یقینی طور پر فیصلہ کرنے والا اور احکامات دینے والا ہے جس سے بدترین بین الاقوامی جرائم کیے گئے۔ بش کے جرائم کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی جرائم تھے جیسے جرمنی میں نازیوں نے کیے، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کروڑوں انسانوں کو ملک بدر ہونا پڑا۔ نہ صرف جرمنی بلکہ یورپ کے بہت سارے حصوں میں بہت بڑی تباہی آئی اور بدترین قسم کے فسادات ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ہستی جس نے اسلاموفوبیا پہ بات کرتے ہوئے انڈیا کا ذکر کیا۔ کب، کہاں اور کیا ذکر کیا، پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ چومسکی نے کہا کہ اسلاموفوبیا جو اب پورے یورپ میں سپریڈ ہو رہا ہے، انڈیا میں اپنی سب سے مہلک شکل اختیار کر رہا ہے، جہاں مودی کی حکومت ہے جو ایک منظم طریقے سے بھارت کی سیکولر جمہوریت کو ختم کر رہی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ چومسکی نے امریکی کانگریس کی بریفنگ کے لیے ریکارڈ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں دی، جو بھارت میں فرقہ واریت کے بارے میں ایک مہینے میں تیسری بریفنگ تھی، اور اس کا اہتمام امریکہ میں مقیم تارکین وطن تنظیموں نے کیا تھا۔ یہ تنظیمیں کون سی تھیں؟ ان میں ایک تو انڈین امریکن مسلم کونسل تھی، اس کے علاوہ 16 اور معروف تنظیمیں تھیں۔ 9 فروری کو کانگریس کی بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کو مہلک، خوفناک اور جمہوری اقدار کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس بریفنگ میں اور بھی بہت سارے اسکالرز موجود تھے۔ سب نے مودی اور اس کی گورنمنٹ کو ان کی ہندوتوا والی پالیسیز کی وجہ سے بہت لتاڑا، اور اسی بریفنگ میں یہ نوم چومسکی کی ویڈیو چلائی گئی۔ اجلاس میں انسانی حقوق کے کارکن ہریش مہندر، جو اپنے پروگرام کاروان محبت کے لیے مشہور ہیں اور جنہوں نے بھارت میں اقلیتوں پر اسٹیبلشمنٹ کے مسلسل حملوں کے خلاف بہت کام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہندو بالادستی کے نظریے کے حامل لوگ جنہوں نے گاندھی کو قتل کروایا، حقیقت میں آج بھارت پر حکومت کر رہے ہیں۔ نوم چومسکی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت کے رہنما ملک کو نفرت، خوف اور خون ریزی کے اس ہولناک راستے پر گامزن کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چومسکی امریکہ کی MIT یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور ماضی میں یہ فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور بہت سارے مضامین بھی اس موضوع پہ انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا بھارت میں سب سے مہلک شکل اختیار کر رہا ہے، جہاں مودی منظم طریقے سے بھارت کی سیکولر جمہوریت کو ختم کر رہا ہے اور ملک کو ایک نسل پرست ہندو ریاست میں تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان ایک مظلوم اقلیت بن رہے ہیں۔ یہ تھی وہ باتیں جو نوم چومسکی نے کہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، اس پہ BJP کے بیجوں کا تڑفنا تو بنتا ہی ہے۔ اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے گا، اور آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔